رضی اللہ تعالی عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا۔ باب الامام یتطوع فی مکانہ، محل فرض میں امام کا نفل ادا کرنا۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ پڑھے، محل فرض میں نفل ادا نہ کرے۔ تو یتطوع خبر نہیں ہے، استفہام ہے، یعنی یتطوع فی مکانی، تو اس بات ترجمہ بالمعنی ہوا کہ لا یتطوع فی مکانہ، لا یصلی، پھر جائے، بدل جائے۔ تو یہاں پہ تو امام کے حوالے سے جگہ کی تبدیلی کا حکم ہے۔ آگے ابواب التشہد میں مطلقاً انصراف اور تحول کا حکم ہے، وہاں پہ بھی باقاعدہ امام نے باب باندھا ہے، سمجھ آ رہی، جس سے مقتدی کا بھی اور امام دونوں کا تحول مکان ہے۔ حکمت اور فائدہ ایک تو ازالہ اشتباہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی، تاکہ اشتباہ میں نہ پڑے۔ نمبر 2، استقصار اشہاد، چونکہ جو زمین پہ انسان نماز پڑھتا ہے وہ گواہی دے گی، تو زیادہ جگہ پہ پڑھے گا تاکہ زیادہ چیزیں اس کے لیے کیا کریں، گواہی دے۔ باقی اگر امام جگہ نہیں بدلتا تو یہ اس کے حق میں مکروہ ہے۔ لوگوں کے حق میں مکروہ ہے کہ نہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ مکروہ نہیں، لیکن مستحب ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ کیا کریں، بدل لیں۔ اصول حدیث میں یہاں پہ عطا خراسانی لم یدرک المغیرۃ بن شعبہ، اس کا لقاء حضرت مغیرہ سے نہیں ہے، اور تفصیل نیچے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے کہ ہجرت کے 50ویں سال جو ہے نا یہ فوت ہو گئے تھے۔ اور یہ اسی سال پیدا ہوئے جس سال حضرت مغیرہ فوت ہوئے، یا پھر ایک سال پہلے پیدا ہوئے۔ بہرحال حدیث میں انقطاع ہے، اور حدیث کیا ہے، ضعیف۔ جی چلیں جی۔ باب الامام يحدث بعد ما يرفع رأسه. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن عنهما عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة۔ باب الامام، ایک امام ہے جو کہ رفع راس کے بعد بے وضو ہو جاتا ہے، اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس بات ترجمہ تو واضح ہے، بالمعنی ہے کہ نماز اس کی پوری ہو گئی ہے۔ مقصود مصنف بھی اسی کا اس بات ہے کہ نماز اس کی کیا ہو گئی ہے، پوری ہو گئی ہے۔ اور باقی اصول حدیث میں جو متعلق بھی سند ہے، یہاں پہ ایک راوی ہے زہیر کے جو استاذ عبد الرحمن ابن زیاد الافریقی، متکلم فی راوی ہیں، بہت سارے احباب اور ائمہ نے ان کی توثیق بھی کی ہے۔ تو فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے کہ تسلیم کا کیا حکم ہے نماز میں۔ ہمارے یہاں سلام کہنا واجب ہے، فرض نہیں ہے، اور جمہور کے یہاں فرض ہے۔ تو گویا کہ جمہور کے یہاں یہ ہوا کہ سرے سے نماز نہیں ہوئی، ہمارے یہاں نماز تو ہوگی لیکن واجب
یاد ہے چونکہ واجب کا ترک لازم ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں ذرا حدیث کا ترجمہ، اذا قضى الامام الصلاۃ، جب امام نماز پوری کر لے اور بیٹھ جائے اور بات کرنے سے پہلے پہلے بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز پوری ہوگی۔ عنوان تو صرف اتنا ہے بعد ما یرفع راسہ، سمجھ آ رہی، لیکن مطلقاً بعد ما یرفع راسہ نہیں ہے، بعد ما یرفع راسہ وقعد مقدار التشہد، مقدار تشہد وہ بیٹھ چکا ہے، نیچے لکھے نا وقعد اور فاحدث، اب اس نے احداث کیا ہے قبل ان یتکلم، فقد تم صلاتہ، تو اس کی نماز پوری ہو چکی ہے۔ اور یہ بھی اس صورت میں جب جان بوجھ کے احداث کرے، حدث کرے، تو سمجھ آ رہی، کیونکہ خروج بسن المصلی ہمارے یہاں فرض ہے، تو سن مصلی تب ہوگا جب اس کے عمل سے سرزد ہو، اگر بلا عمل کے سرزد ہوگا تو پھر تو ظاہر بات اس کی نماز فاسد ہوگی۔ ومن کان خلف، اور جو اس کے پیچھے ہیں یہ بھی ان لوگوں میں سے ہی ہیں اتم الصلاۃ، جو نماز پوری کر چکے ہیں، یعنی ان کی بھی نماز کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ جمہور نے اس پہ یہ جرح کیا ہے کہ عبد الرحمن ابن زیاد الافریقی جو راوی ہے یہ ضعیف ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ قابل استدلال ہے، گو ضعف کا حکم لگایا بعض لوگوں نے، لیکن کافی ائمہ نے اس کی توثیق بھی کی ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي عقيل عن محمد بن حنفيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم۔ اس کے اوپر عنوان جو ہے وہ دوسرے نسخوں میں ہے، باب فی تحریم الصلاۃ و تحلیلها، نماز کی تکبیر تحریمہ اور اسی طریقے سے تسلیم، اس کو جو حلال کرنے والی چیز ہے اس کا بیان۔ تو یہ شروع میں حدیث گزر چکی ہے مکمل، اس کے اوپر تشریح، کن چیزوں سے نماز، کن الفاظ سے نماز شروع ہوتی ہے، اور پھر تسلیم کا کیا حکم ہے، سمجھ آ رہی، تو یہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں۔ پھر تحریم کا کیا معنی ہے، تحلیل کا کیا معنی ہے، پھر تحریم اور تحلیل کی جو نسبت صلاۃ کی طرف ہے یہ کیا ہے، اور پھر نماز کو مفتاح کیوں کہا گیا ہے، یہ گزر چکے۔ جی چلے آگے چلے۔ باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الامام، معموم کو چاہیے کہ امام کی اتباع کرے، مقتدی کو، یہاں پہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے، تقریباً اس بات ترجمہ تو دو طریقوں سے مصنف نے کیا ہے، بالماء نہیں ہے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ تقدم نہ کرے، اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ تأخر کرے، تو دونوں قسم کی حدیثیں آ رہی ہیں، آگے بھی نہ بڑھے اور پیچھے بھی نہ رہے، ساتھ ساتھ چلے۔ اتباع واجب ہے نماز میں، مقصود یہی ہے، اگر اتباع فوت ہو گیا پھر تو نماز ہی نہیں رہی۔ اور فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو اس کو ذرا سمجھے آپ، تقدم اور تأخر مقتدی کا امام سے، تقدم تو بالاتفاق ممنوع ہے، امام سے آگے بڑھنا ٹھیک نہیں ہے، نہ تکبیر میں، نہ تسلیم میں، اور نہ ہی باقی ارکان میں۔ تقدم کے حوالے سے سمجھو ذرا، تسلیم میں اگر تقدم کیا تو کسی کی یہاں بھی نماز نہیں، کسی کے یہاں بھی نماز نہیں، امام نے بھی اللہ اکبر کہا نہیں، یہ پہلے ہی کہہ دیتا اللہ اکبر، تو اب نماز نہیں۔ تکبیر میں اگر تسلیم میں آئیں تو تسلیم کے اندر جو ہے وہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں اس کی نماز فاسد ہے،
امام نے سلام پھیرے نہیں پہلے پھیر دیتے ہیں، اور احناف کے ہاں مکروہ ہے، چونکہ نماز تو پوری ہو چکی ہے نا، تو اس لحاظ سے مکروہ ہے، مفسد صلاۃ نہیں۔ اور پیچھے رہ گئے باقی ارکان میں تقدم، تو یہ جو ہے وہ امام احمد کے یہاں مفسد ہے، باقیوں کے یہاں مفسد نہیں ہے۔ تو تینوں جگہ پہ میں نے بتا دیا، تقدم کی صورت تکبیر والی بالاتفاق مفسد ہے، تسلیم میں احناف کے یہاں مفسد نہیں، باقیوں کے یہاں مفسد ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو مفسد نہیں کا مطلب ہمارے یہاں مطلب مکروہ تحریمی ہے، اور باقی جو ارکان ہیں ان کے اندر امام احمد کے یہاں مفسد ہے، باقیوں کے یہاں مفسد نہیں۔ یعنی امام کے رکوع جانے سے پہلے رکوع چلا گیا ہے، سجدے سے پہلے سجدے میں چلا گیا ہے، تو یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے سوائے امام احمد کے۔ یہ تو مسئلہ تھا تقدم کے حوالے سے۔ تأخر کے حوالے سے بھی سمجھو، تأخر مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ اب یہ جو تأخر ہے یہ معاتبتاً ہے، معاقبتاً ہے یا مقارنتاً ہے؟ معاقبتاً کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور یعنی معاقبتاً ہو گیا، اور دوسرا مقارنتاً، مقارنتاً کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ مقارنتاً افضل ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ رہے، یہ افضل ہے، پیچھے بھی رہتا بھی ٹھیک، تو کہ یہ پوری اتباع پائی جائے گی کہ امام کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اور جمہور کہتے ہیں نہیں، معاتبتاً جو ہے یہ اتباع ہے، امام کے پیچھے پیچھے رہے، ساتھ نہ رہے۔ اب اگر فرض کرے وہ ساتھ رہتا ہے تو اب کیا حکم ہے؟ یعنی اگر وہ امام کی اتباع کرتا ہے مقارنتاً، تو پھر اس میں بھی وہی پیچھے کی طرف تفصیل ہے کہ اگر تو تکبیر تحریمہ ہے تو پھر ائمہ ثلاثہ کے ہاں یہ مفسد صلاۃ ہے، یعنی امام کے ساتھ ہی اس نے اللہ اکبر کہہ دیا مقارنتاً، تو تکبیر تحریمہ میں یہ مفسد ہے، یعنی اس کی نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے امام کے بعد، امام بھی داخل نہیں ہوئے، پہلے کہہ رہے امام کے پیچھے چلنا تھا، یہ امام کے ساتھ چل پڑا ہے، تو اس لیے اس کی نماز ہی نہیں ہے تکبیر تحریمہ میں، چونکہ وہ فرض ہے تو اس لیے اس کا یہ حکم ہے۔ اور پیچھے آ جائیں تسلیم میں، تو تسلیم کے اندر جو ہے وہ مالکیہ کے علاوہ جو امام شافعی اور امام احمد ہیں، یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ بھی مفسد صلاۃ ہے، سمجھ آ رہی؟ اور مالکیہ جو ہے اس میں ان کے دو قول ہیں، دو قول ہیں ان کے، سمجھ آ رہی؟ وہ جو ہے وہ افساد کا حکم نہیں لگاتے اس صورت میں۔ پیچھے رہ گیا باقی ارکان کے اندر مقارنتاً چلنا، تو ائمہ ثلاثہ کے یہاں یہ ہے کہ افضل جو ہے وہ معاقبت ہے، مقارنت نہیں ہے، اور امام صاحب کے یہاں تو مطلقاً مقارنت افضل ہے، چاہے تکبیر تحریم ہے، چاہے تسلیم ہے یا باقی ارکان ہے۔ صاحبین کا جو قول ہے وہ ان سے بھی دو روایتیں ہیں، ایک مثل امام صاحب کے اور ایک مثل جمہور کی۔ سمجھ آگے؟ اتباع امام سمجھ آگے؟ آپ نے بھی اتباع کرنی ہے امام کی، تو کس طرح کرنی ہے تو اس کو بتایا گیا یہاں پر۔ تقدم کے حوالے سے تینوں چیزوں کی وضاحت، اور تاخر کے حوالے سے بھی تینوں چیزوں کی وضاحت۔ دوبارہ اشارہ کر دیتا ہوں، تقدم اگر تکبیر تحریمہ میں ہے تو بھی مفسد صلاۃ ہے ائمہ اربعہ کے یہاں، اگر تسلیم میں ہمارے یہاں نہیں، درمیان میں ہے امام احمد کے یہاں ہے، باقیوں کے یہاں نہیں۔ اور تاخر کس طریقے سے ہونا چاہیے، معاقبتاً یا مقارنتاً؟ امام صاحب کے یہاں مطلقاً مقارنت افضل ہے، جمہور کے یہاں بھی تقریباً جو ہے وہ
معاقبتاً افضل ہے، تکبیر تحریمی میں نہ ہوئی تو وہ بھی مفسد ہے، سلام میں نہ ہو تو وہ بھی اس میں مالکیہ کے درمیان میں ان کے مقارن افضل ہے، صاحبین کے جو ہے دو قول ہیں۔ اچھا جی، ہو گیا یہ والی باب ما یؤمر بہ من المأموم من اتباع الامام، کہ امام کی کیا کرنی ہے؟ اتباع کرنی ہے۔ جی چلے جی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادرون بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني وإذا رفعت إني قد بدنت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے رکوع سجدے میں آگے نہ بڑھو، سمجھ آ رہی؟ فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبَقَكُمْ بِهِ أَسْبَقُكُمْ بِهِ، کیونکہ بہت دفعہ میں تم سے اس میں سبقت کر جاتا ہوں، أَسْبَقُكُمْ بِهِ اِذَا رَكَعْتُ، جب میں رکوع کرو تو تم مجھے اس میں پاؤ، تدرکونی اذا رفعت، جب میں رکوع میں جاؤں تو تدرکونی تم مجھے پاؤ گے اس میں، تم مجھے اس میں پاؤ اذا رفعت، جب میں سر کیا کروں؟ اٹھا لوں۔ انی قد بنتنت، کیونکہ میں باری بدن ہو گیا ہوں۔ اچھا جی، اذا رکعت تدرکونی بہ، اچھا اچھا اچھا، یہ پیچھے کے ساتھ لگ رہا ہے، مہما اسبقکم بی اذا رکعت، جب میں رکوع میں ہوتا ہوں تو بہت دفعہ تم سے آگے ہو جاتا ہوں، اور تدرکونی بہ اذا رفعت، تو تم مجھے اس رکوع میں پاؤ جب میں سر اٹھا لوں، مطلب میرے پیچھے رہو، آگے نہ جاؤ، میں آگے ہو جاتا ہوں نا جب رکوع میں ہوتا ہوں، تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے پیچھے اس طریقے سے رہنا ہے کہ سر میں اٹھا رہا ہوں تو تم نے پیچھے سے آنا ہے، سمجھ آ رہی؟ یا پیچھے سے، یعنی جب میں سر اٹھا رہا ہوں اس وقت تم نے رکوع میں پہنچنا ہے، یعنی بہت پہلے نہیں پہنچنا کہ میرے جانے سے پہلے ہی تم رکوع میں ہو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو انی قد بدن، تو کیونکہ میں کیا ہو چکا ہوں؟ بھاری بدن ہو چکا ہوں، تو اظہار کا تو پیچھے کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، آپ دیکھیں ذرا توجہ، بدن تو یہ جو سمن ہے آپ کا بھاری پن، یہ آپ کے اصحاب میں سے ہے کہ نہیں؟ یہ بھی مورخین محدثین کے یہاں قابل توجہ باس ہے، کیونکہ موٹاپا جو ہے یہ تو ایک بیماری بھی ہے اور ایک کمزوری بھی ہے اور عیب بھی ہے، تو اس لیے پھر اس کو اگر بدن تو پڑھیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ میں جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہوں، بدن تو بڑھاپے کی وجہ سے، اور اگر بدن تو پڑھیں تو پھر مطلب یہ ہو گیا کہ میں بھاری بدن ہو گیا ہوں، سمجھ آ رہی؟ موٹا ہو گیا ہوں، تو بارہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو بدن تو پڑھیں، فعلت تفعیل سے، جس کا مطلب کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ جی چلے جی آگے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ مجھ سے آگے نہ بڑھو، تو کس کی ممانت ہے؟ تقدم کی ممانت ہے، آگے نہیں بڑھنا۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد الخدمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما فإذا رأوا قد سجدوا۔ حضرت برا جھوٹے نہیں، اور بعض نے کہا نہیں یہ پیچھے جا رہی ہے عبداللہ ابن یزید کی طرف کہ وہ جھوٹے نہیں، حضرت برا کی طرف اس لیے نہیں کہ صحابہ کی جو جرح تعدیل ہے، سمجھ آ رہی؟ جرح تو ہے ہی نہیں، تعدیل ہی تعدیل ہے،
تو اس لیے اگر ہم یہ ان کی طرف لٹائیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا کہ لو جی صحابہ بھی محتاج ہیں اس کے کہ وہ جھوٹے نہیں، سمجھ آ رہی؟ لیکن بہرحال نہیں، یا جب برا کی طرف ہی ہے، کیونکہ تعدیل ہے نا، تو تعدیل کے تو صحابہ لائق ہیں، جرح کے لائق نہیں، تو اس لیے تعدیلاً اگر کوئی جملہ بولا جائے تو مزید تقویت کے لیے اور اظہار محبت کے لیے، کہ جب وہ اپنے سارا سر اٹھاتے رکوع سے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو کھڑے ہوتے قام و قیامن کھڑے ہوتے، اور جب وہ دیکھتے نبی علیہ السلام کو کہ انہوں نے سجدہ کر لیا ہے آپ نے، تو اب سجدہ کرتے۔ تو اب مقارنت افضل ہے، تو یہ تو مقارنت نہ ثابت ہوئی، سمجھ آ رہی؟ یہ تو کافی تاخر ہو گیا، چونکہ مقارنت میں بھی پھر امام صاحب جمہور کی دلیل یہ ہے کہ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کے تو اس کے بعد کہنی ہے، تو پیچھے رہنا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور امام صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ فا تعقیب مع الوصل کے لیے ہے، تو ہم جو کہتے ہیں مقارنت افضل ہے اس کا معنی بھی اس قدر ہی ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ امام کے رکوع میں مثلا رکوع میں جا رہے، رکوع سے پہنچنے سے پہلے پہلے یہ بھی حرکت شروع کر دے، رکوع کے جانے سے پہلے پہلے یہ بھی حرکت شروع کر دے، تو یہ معنی ہے مقارنت کا، سمجھ آ رہی؟ اور اس سے تاخر بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام آگے آگے ہے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے ہے، لیکن ایک لحاظ سے مقارنت بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ دونوں مثلا قیام سے تو ہٹ چکے ہیں نا۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر چکے ہوتے تو وہ سجدے میں جاتے، یہ ظاہراً قابل شبہ بات ہے کہ اس سے تو جمہور کے مسلک ثابت ہو رہا ہے مواقبت کا، فاصلے کا۔ تو جواب اس کا یہ ہے، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ یہ خاص صورت پہ محمول ہے، جو خود حدیث میں آگئی قد بدنتو، کہ نبی علیہ السلام جب ذوف میں آ چکے تھے تو اس صورت میں ہوتا تھا کہ صحابہ کرام احتیاطاً یہ دے کرتے کہ جب نبی علیہ السلام پہنچ جاتے سجدے میں تو پھر جاتے، تاکہ نبی علیہ السلام سے آگے نہ بڑھیں یا درمیان میں ان کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ جی چلے۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف المعنى قال حدثنا سفيان عن أبان بن تغلب قال أبو داود قال زهير حدثنا الكوفيون أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأن أحد منا زاره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يزور۔ اچھا جی، دیکھیے ذرا یہاں پہ برار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو کوئی ایک بھی اپنی پیٹھ کو نہیں موڑتا تھا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام یزعو وہ کیا کر لیتے، رکھ لیتے، یعنی رکوع میں چلے جاتے تو پھر اس کے بعد کیا کرتے، صحابہ کرام رکوع میں جاتے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا ربيع بن نافع قال حدثنا ابو اسحاق يعني الفزارية عن ابي اسحاق عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثني البراء انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد لم نزل قياما حتى يرونه قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه۔ جی ٹھیک ہو گئی۔ یہاں پہ کیا ہے کہ حضرت برا سے روایت ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے، صحابہ جب آپ رکوع کرتے تو یہ بھی رکوع کرتے، جب آپ سمع اللہ تو ہمیشہ یہ قیامن رہتے یہاں تک کہ دیکھ لیتے کہ آپ نے اپنی پیشین زمین پہ رکھ لی ہے، پھر اتباع کرتے، چونکہ سجدے میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پہنچتے ہوئے دیر لگتی ہے، جیسے بیمار آدمی ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ آگے جاتا ہے، تو یہ ہوتا تھا کہ وہ پھر اس کے بعد نیچے جاتے تھے۔ پیچھے جو پہلی لائن میں حدیث نمبر 619 کی ایک روایت ہے، اس کے آخری الفاظ کیونکہ جب میں سبقت کر چکا ہوں تم سے اس میں رکوع میں، جب کہ میں نے رکوع کیا ہے تو اب تم مجھے پاؤ اس میں قیام میں، جب کہ میں وہاں سے کیا ہو چکا ہوں، سر اٹھا چکا ہوں، یعنی رکوع جب میں نے پہلے کیا ہے تو اب قیام بھی پھر میرا پہلے ہونا چاہیے تم سے۔ جی چلیں۔ باب ما جاء بالتجديد بمن يقرأ قبل الإمام أو يزرع قبله۔ تقدم امام کی ممانت پہ یہ باب ہے، تشدید ہے، یعنی مطلب یہی ہو گیا کہ یہ مکروہ ہے، سمجھ آ رہی؟ سختی ہے اس آدمی کے بارے میں جو امام سے پہلے سر اٹھائے یا رکھے۔ جی چلیں۔
وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورة حمار. کیا نہیں ڈرتا تم میں سے کوئی ایک جب سر اٹھائے امام سجدے میں ہو کہ اللہ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح یا صورت گدھے کی صورت کی طرح بنا دے. حقیقت پہ معمول ہے مجاز پر، تو کہتے مجاز تو پھر بیوقوفی کا معنی ہوگا، چونکہ گدھا بیوقوف ہوتا ہے. تو اگر یہ مجازی معنی مراد ہوتا تو پھر اس کو تعلیق کی کیا ضرورت تھی؟ ان یحولا، پھر تو خبر ہوتی کہ راسو کراس الحمار. سمجھ آ رہی؟ تو حقیقت پر معمول ہے، چونکہ بعض روایات میں اس کو کتے کے سر کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے کہ اس کا سر کتے کی طرح بن جائے. تو یہ حقیقت پر معمول ہے کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے. باقی ایک پرانا واقعہ کسی سے سنا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے اس حدیث پہ تجربہ کیا تو اس کا سر بدل گیا، گدھے کی طرح ہو گیا. پھر وہ سبق بھی پڑھتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر مار رکھتا تھا. تو بہت سارے لوگ اس سے پریشان تھے کہ یہ سر نے چہرہ نہیں دکھاتا. تو بعد میں اس نے بتایا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا. جی چلیں. باب فيما ينزل قبل الإمام. امام سے پہلے نہ پھرے. کدھر نہ پھرے؟ سلام نہ پھرے. سمجھ آ رہی؟ تقدم کی ممانت ہے نا. یا امام کے مسجد سے نکلنے سے پہلے نہ نکلیں، کیونکہ عورتیں بھی ہوتی ہیں تو پہلے عورتیں چلی جائیں پھر. سمجھ آ رہی؟ یا مسبوق کے حق میں ہے کہ امام نے سلام نہیں پھیرا، یا پہلے اٹھ کے اپنی نماز کیا کر رہا ہے؟ پوری کر رہا ہے، تو پیچھے رہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا حفص بن بغير الدوني قال حدثنا زايد عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غصهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرف قبل انصرافه من الصلاة. آپ نے ان کو نماز پہ ابھارا اور ان کو منع کیا کہ وہ آپ کی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے فارغ ہو، یعنی سلام نہ پھیریں. جی چلیں. باب جماع أسوأ ما يصلى فيه. جماع یا جمعہ، یہ لفظ کی تحقیق پیچھے ہو چکی ہے. یعنی یہ ابواب ہے ان کپڑوں کے حوالے سے جن میں انسان نماز پڑھ سکتا ہے، کہ وہ کپڑے مقدار کے لحاظ سے یا تعداد کے لحاظ سے کتنے ہونے چاہیے، سطر کے لحاظ سے. سمجھ آ رہی کہ ساتر ہیں یا نہیں؟ تو اس میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاه في ثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم او لكلكم ثوبان. توجہ کرے، مقصود مصنف تو یہی ہے کہ سطر ڈھکا ہوا ہو، کپڑا ایک ہو تو نماز ہو جاتی ہے. اس بات ترجمہ بھی بالمعنی ہی ہے. سمجھ آ رہی؟ کپڑا ہونا چاہیے، سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، نماز ہو جائے گی. اور باقی اس کپڑے کو ڈھانپنے کی اپنے اوپر کیا تفصیل ہے تو اس کو یہاں پہ بتایا گیا. کئی تفصیلیں ہیں. سمجھ آ رہی؟ آگے آ رہی ہے. بہت تنگ ہے تو اس کو ناف کے قریب باندھے، کچھ بڑا ہے تو کندھے پہ باندھ لے، اور اگر اس سے بڑا ہے تو مخالفاً بین طرفی ہی اس طرح کرے. سمجھ آ رہی کہ دائیں کندھے سے نیچے سے نکال کے بازو سے بائیں پہ پھینک لے، اور بائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کے دائیں کندھے پہ پھینک لے. بڑا ہے نا تو اب اوپر سے بھی مضبوط ہو گیا ہے، گویا گرا لگ گئی ہے، نیچے تک بھی وہ چلا گیا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس طریقے سے مزید سطر بھی ہو جائے گا اور کپڑا بھی کنٹرول ہو جائے گا. باقی کتنی مقدار کپڑے کا سطر کو ڈھانپنا ضروری ہے، یعنی سطر کتنا ہے، تو وہ بھی اشارتاً بین سرہ الی الرکبہ ہے. ہمارے رکبہ داخل ہے، جمہور کے یہاں داخل نہیں ہے. اور ظاہریہ کے یہاں اور فی روایت ان ابی امام احمد صرف سوعتین یعنی قبل اور دبر یہ سطر ہے، باقی چیزیں سطر نہیں ہے. اور ہماری دلیل وہی جو حدیث میں رکبۃ عورتن، رکبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ عورت ہے، لہذا احتیاطاً ہم رکبہ کو اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ داخل کرتے ہیں. اچھا جی، پہلی روایت دیکھیں. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آیا تم میں سے ہر ایک کے لیے دو کپڑے ہیں؟ یعنی نہیں ہے نا، تو اس لیے جب نہیں ہے تو پھر ایک میں بھی جائز ہے.
بات سمجھ آ رہی؟ ایک میں بھی کیا ہے جائز ہے نماز پڑھنا، ایک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ امام یہ جمہور کا یہ مسلک ہے، فقہ الحدیث میں آ گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ایک کپڑے میں نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کپڑا آسمان تک بھی جائے تب بھی نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی؟ دو کپڑے ہونے چاہیے۔ تو اس پہ ان کی بات حضرت ابی بن کعب سے بھی ہوئی، تو پھر اوپر سے حضرت عمر آئے تو انہوں نے حضرت ابی کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک کپڑا بھی ہو اور قصدن آدمی اسی میں پڑھے تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی، سمجھ آ رہی؟ بہرحال نماز فی صوب واحدن کے اوپر یہ اتفاق اجماع ہے کہ نماز اس کی کیا ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ شاید عبداللہ بن مسعود کا اجتہاد ہو، وہ کمال سطر کی طرف جاتے ہوں، یا جو غفلت ہے بعض لوگوں کی، کپڑا موجود ہے پھر بھی نہ پہنتے ہوں، تو اس کے اوپر ان کی توجہ ہو کہ اب دو کپڑے ہونے چاہیے، ایک کپڑا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ بعض صحابہ کرام قصداً بھی ایک کپڑے میں انہوں نے نماز پڑھی ہے، تو عبداللہ بن مسعود یہ چاہتے ہوں گے کہ جب دو کپڑے ہیں تو اب دو میں پڑھنی چاہیے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم بالثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء۔ یہ بھی نہیں جمہور کے یہاں تنزیہ کے لیے ہے، امام محمد احمد کے یہاں تحریم کے لیے ہے کہ تم اس کو ایک نہ نماز پڑھے ایک کپڑے میں کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی نہ ہو، کپڑا ایک ہو کندھے پہ کچھ نہیں، تو مطلب کندھے پہ رکھنا چاہیے نا، چونکہ کندھے سے جب وہ لے کے آ کے ایسے نیچے پھینکے گا تو یہ اس کے لیے گویا کہ ساتر کا ایک محل بن جائیں گے، ذریعہ بن جائیں گے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے اوپر سے نیچے لٹکائے، اگر درمیان سے باندھے گا تو پھر کھسکنے کا ڈر ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى قال وحدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن هشام بن ابي عبد الله عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم بثوب فليخالف بطرفيه على عاتقه۔ ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو ان دو طرفوں کو اپنے دونوں کندھوں پر مخالف جانب ڈالے، جیسے بھی آپ کو بتایا ہے، تاکہ یہ کہ کپڑا صحیح طریقے سے جسم سے جڑ جائے۔ جی۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد عن ابي امامة بن سالم عن عمر بن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ترى في الصلاة بالثوب الواحد۔ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی۔ قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره وطارق به رداءه فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما أنقذ الصلاة قال او كلكم يجد ثوبين۔ عملی تعلیم دی، آپ نے اپنے ازار کو کھول دیا، سمجھ آ رہی ہے، اور تارک بھی ٹھیک ہو گیا، کھولا اور اس کے ساتھ اپنی چادر کو جوڑ دیا، فشتمل، پھر دونوں کے ساتھ استعمال کی، یعنی ایک آپ نے لنگی پہنی ہوئی تھی، ایک اوپر چادر تھی، جب اس نے یہ پوچھا تو آپ نے ایسے کیا کہ دونوں کپڑوں کو اکٹھے جوڑ کے نا، پھر ان دونوں اکٹھوں کو ایک ہی کپڑا بنا کے گویا کہ آپ نے نماز پڑھی، پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھی۔ ہمیں جب نماز پوری کیا کیا ہر ایک کپڑے دو پاتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پیچھے سمجھ آ گیا؟ اظہار کھول کے اپنی چادر کو اس کے موافق کر کے برابر کر کے اب دونوں کے ساتھ استعمال کیا، یعنی استعمال معنی وہی جو پیچھے گزر چکا ہے کہ آپ نے اوپر لپیٹا۔ جی چلیں۔ باب الرجل يأخذ الثوب في قفاه ثم يصلى۔ تو ایک کپڑا بڑا ہے تو اب اس کپڑے کی گرہ لگا دے اپنی گدی کے قریب، پھر نماز پڑھے۔ جی، جب من کے بین پر اس کو کرے گا تو پیچھے اس کی کیا کر دے گا؟ گرہ لگا دے گا۔ جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال لقد رأيت الرجال على عاقد أزرهم في أعناقهم من زيغ الإزار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان فقال قائل
یا معاشر النساء لا ترفعن رؤوسکن حتی یرفع الرجال. آدمی اچھا میں نے مردوں کو دیکھا انہوں نے اپنے بٹن باندھے ہوئے تھے، سمجھے، الزر اپنی کیا کہتے لنگی باندھی ہوئی تھی اپنی گردنوں میں ازار کے تنگ ہونے کی وجہ سے، سمجھ آ رہی؟ تو ازار تنگ تھا یعنی چھوٹا تھا، تو انہوں نے اس کو کیا کیا، گردنوں میں ان کو اٹکایا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام کے پیچھے جس طرح کے بچے کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ان کو باندھ دیتے ہیں نا، ادھر گندے کپڑا باندھتے ہیں اس جگہ میں، تو اس طریقے سے انہوں نے کیا ہوا تھا گیرے انہوں نے گردنوں کے قریب لگائی ہوئی تھی ازار کی تنگی کی وجہ سے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے، یا ازار کو تنگ کرنے کی وجہ سے، یہ بھی ٹھیک ہے، من ضیق الازار، ازار کو تنگ کرنے کی وجہ سے، تاکہ وہ جو ازار ہے نا وہ ادھر آ کے تنگ ہو جائے اور پھر وہ پکا ہو جائے. فقال قائل، ایک آدمی نے کہا اور تو اپنے سروں نہ اٹھاؤ یہاں تک کہ مرد اٹھا لیں، چونکہ وہم تھا، خطرہ تھا کہ کہیں سطر پہ نظر نہ پڑ جائے. جی چلے. باب الرجل يصلي بثوب واحد بعضه على غيره. جی. وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا زايد عن ابي حسين عن ابي صالح عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوب واحد بعضه عليه. اچھا جی دیکھیں پیچھے ایک کپڑے میں نماز پڑھے بعض اور پر، یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے. نبی علیہ السلام نے کپڑے میں نماز پڑھی، بعض میرے اوپر تھا. تو مستعمل جو کپڑا تھا عورتوں کا یا کوئی بھی چیز اس کا استعمال کرنا نماز میں، مائع مستعمل، صوب مستعمل، اس کا حکم پیچھے گزر چکا ہے. پس کرتے من ضیق الازار، ایک بتا دیا کہ ازار کو تنگ کرنے کی وجہ سے، تاکہ وہ ادھر سے ہی تنگ ہوگا، نیچے نہیں گرے گا. اور یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ تنگ تھا تو اس لیے انہوں نے گردنوں میں ڈالا ہوا تھا. اگر وسیع ہوتا یعنی اوپر سے نیچے پھینکا ہوا تھا، اوپر والی جگہ تنگ ہوگی.